عمران خان کو، اس کی پارٹی کو، ہر جگہ پہ گھڑی چور کے نعرے لگتے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ جو توشہ خانہ ہے، کون سا وزیر اعظم ہے جس نے توشہ خانہ سے چیزیں نہیں لی؟ ٹھیک ہے، اناناس تک لے گئے نون لیگ والے، ٹھیک ہے، گاڑیاں لے گئے، موبائل لے گئے، آئی پیڈز لے گئے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنے استعمال کے لیے لی تھی. انہوں نے کاروبار بنا لیا کہ یہ انہوں نے خریدی ہی بیچنے کے لیے. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہے الفتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر میں بہت مثبت ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک تو میں آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں. سر تھینک یو. دوسرا یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم ریگولر آغاز کریں، پچھلا جو ہمارا شو تھا اس پہ کچھ تنقید ہوئی، اور وہ یہ تھا کہ شاید کچھ لوگوں کا دل دکھا جو ہم نے بات کی سدھو موسے والا کے والدین کے بارے میں. حالانکہ ہم نے تو اس میں ریفرنس بھی ایسی فلم کا دیا جو کہ اس کو ایک پازیٹیو وے میں دکھاتا ہے، اس سارے مسئلے کو، اس میں نیگیٹیوٹی نہیں آتی. لیکن پھر بھی اگر کسی کا دل دکھا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم سے ایسی کوئی بات ہو گئی ہو جس سے ایسے تاثر گیا ہو، تو ہم معافی مانگتے ہیں. بالکل سر. میں باقی معذرت چاہتا ہوں. 2 دن بھائی پڑھا رہے، بڑی زبردست قسم کا فلو ہوا. ابھی میری آواز اور اگر سڑ چلتی رہے تو اس کی میں پہلے سے ہی معذرت کر لیتا ہوں. اصل ویسے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ 2 دن کی بریک لو نا تو ویسے تو وہ بڑی اچھی ہوتی ہے شو کے لیے کہ آپ کو اس میں نئے نئے خیالات آتے ہیں، لیکن زکام میں نا خیال کوئی نہیں آتا. زکام میں سر خیال کس چیز ہے؟ زکام میں صرف خیال آتا ہے جوشاندے کا. اور سر جوشاندہ بڑی چیز ہے سر، بڑی ہیوی چیز ہے. اس کے اندر پتہ نہیں ہے کیا، لیکن سر اس کے اندر کچھ ہو نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ آپ نے نا اپنی انگریڈینٹس بھی ڈالنے ہوتے ہیں. بالکل. سو جب اس کے اندر آپ اپنی کچھ چیزیں ایڈ کر لیں اور پھر اس کو آپ آزمائیں تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کا اپنا جوشاندہ بن جاتا ہے. واہ. عوامی جوشاندہ تو پھر سب کے لیے، تو ہر بندے پہ نہیں چل سکتا. سر آگے چلتے ہیں. پہلی خبر کیا، ایک مسئلہ جو کہ ہم نے سب نے دیکھا سوشل میڈیا پہ، تمام لوگ جو ہیں، تمام اکراس دا بورڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے کی کیتا تسی. فارم 45 جو ہیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ تھوڑی دیر کے لیے آئے، اور آپ نے اور میں نے کچھ ان کو دیکھ لیا، ڈاؤن لوڈ کر لیا. جو لوگ ذرا زیادہ کیئرفلی دیکھ رہے تھے انہوں نے تو تمام تر فارم 45 ان کے متعلقہ حلقوں سے ان کو اتار لیا، وہاں سے کاپی کر لیا. اس کے بعد ای سی بی کی ویب سائٹ سے وہ فارم 45 ہٹ گئے، اور اس کی وجہ صرف یہی نظر آتی ہے ہمیں کہ ان کے اندر جو انہوں نے پینسلیں ماری ہوئی تھی وہ تو بہت ہی مسئلے مسائل والی ہیں. اور میں بالکل بھی اس کی بات نہیں کر رہا الیکشن دھاندلی یا کسی بھی چیز کی حد تک. میں صرف بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایسے کرنا بھی تھا، اور چلے ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ایسے نہیں ہو، غلطی سے ہو گیا، لیکن یہ تھوڑا بلیٹنٹ تھا. تھوڑا سا اس کے اندر مجھے تکلیف ہوئی دیکھ کے کہ یار یہ ذرا غلط ہے. اب اس کی بحث ہم شروع کرتے ہیں کہ آیا وہ جو پہلا فارم 45 ہرے رنگ والا ہے اور جو ای سی پی والا ہے وہ کچھ ان کے پاس کیوں ہے، وہ بھی تو غلط ہو سکتے ہیں، یا یہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن آپ اگر شور ہی نہیں تھے کہ آپ کو ایک بھی ایسا مل گیا جس پہ لوگ جو ہے انگلی اٹھاتے تو اپلوڈ کیوں کیے؟ سر دیکھیں، یہ اس کی ایک مثال تو وہی ہے کہ میں جہاں پہ وہ سوسائٹی میں رہتا ہوں نا، تو وہ بڑے پرٹیکولر ہیں اس بارے میں کہ وہاں پہ جو واٹر فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں ان کا آڈٹ ہونا چاہیے تھرڈ پارٹی. سو ہر 3 مہینے بعد اس کا پانی کا آڈٹ ہوتا ہے، اور وہ پھر سب کو گھر پہ اس کی کاپی جاتی ہے. اور وہ جو کمپنی آتی ہے وہ ہر دفعہ کہتی ہے کہ انفٹ فار ڈرنکنگ، لیکن وہ ہوتا ہے اور وہ آڈٹ ہوا ہوتا ہے. سو سر یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ مطلب پوری دنیا مانگتی ہے کہ جی مطلب یہ پہلا سال تو نہیں ہے کہ جس میں فارم 45 اپلوڈ ہوئے ہیں، پچھلے دفعہ بھی ہوئے تھے. سو یہ تو کرنے پڑتے ہیں. وہ ہوئے ہیں، اب وہ مزہ نہیں آیا اور انہوں نے نیچے کر لیا. ہاں اچھا، پھر ہم یہ بات بھی کر ہی چکے ہیں کہ پچھلی دفعہ دھاندلی نہیں ہوئی تھی، اس سے پچھلی دفعہ دھاندلی نہیں ہوئی تھی. لیکن وہ بلیٹنٹ اس لیے نظر آنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ وہ جو پرانے طریقے تھے کرنے کے وہ اب طریقے کارگر نہیں رہے. اور وہ کارگر اس لیے نہیں رہے کیونکہ وہ جو مین ایرر ہے نا، اور وہ ایرر نہیں ہے، وہ بڑا جانا بوجھا ہے کہ آپ نے مطلب کسی سے اگر آپ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کے بیہاف پہ وہ کوئی کام کرے گا، اس نے آگے سے کہیں سے پیسے پکڑے ہوتے ہیں، وہ نہیں کرتا، پھر تانوں کسی اور. سو مثلا بیسیکلی فارم 45 کی حد تک دھاندلی جو ہے وہ اب مسئلہ ہو گئی ہے، اب 47 ہوتی ہے. اگلا الیکشن ہوگا تو فارم 49 پہ ہوگی. سو یہ جو ہے نا کام پکتا جا رہا ہے. اور وہی وہ جس طرح کہتے ہوتے تھے نا کہ اگر اوپر نیچے الیکشنز ہوتے رہے تو پھر یہ ہوگا. سر یہ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. دوسرا ایک میری ایک اور تھیوری ہے اس کے اوپر کہ شاید پچھلے سالوں میں جب یہ کام ہوتا ہے وہ جو سینئر لوگ تھے جو یہ کام کرتے تھے ان کے ہاتھ میں ایک صفائی تھی.
وہ ذرا اس کام کے نا ماسٹر بن چکے تھے. اس دفعہ انہوں نے ناڑیوں کے ہاتھ میں میرے خیال میں یہ کام دیا کہ ان سے صحیح طرح ہو نہیں پایا. یا تو یہ, یا دوسرا کہ پھر ہم اس چیز کو چھوڑیں اور اس سے آگے چلیں. دیکھیں لوگ پی ٹی آئی کے جو ہے خاص طور پہ وہ بڑے اب پھر سے ایکسائٹیڈ ہونے کہ دیکھیں اب تو ہوا ہی ہوا سارا معاملہ ٹھیک. اور جو عمر ایوب صاحب کا جو دعویٰ تھا نیشنل اسمبلی میں کہ ہماری 270 سیٹیں ہیں, جتنی بھی ہیں تمام سیٹیں ہماری ہیں, وہ ہمیں ملی واپس, وہ ابھی بھی نہیں ہوگا. کیونکہ اس سارے کے اندر آپ جس بھی امیدوار کو کہیں کہ یار آپ اس کا ایک رستہ جو قانونی بنایا وہ اختیار کریں, اس میں ایک مسئلہ جو مجھے نظر آنا شروع ہو گیا پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ وہ الیکشن ٹرائیبیونل کو اب کچھ مانتے ہی نہیں. ان سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یار ٹرائیبیونل میں کون جائے, ٹرائیبیونل میں تو وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے یہ کیا ہے, سو ان کو تو ہم مانتے نہیں. ہم ڈائریکٹ جائیں گے سپریم کورٹ اس کے اندر, کیونکہ ہائی کورٹ جا نہیں سکتے, سیدھا سپریم کورٹ جاتا ہے یہ کیس. اب میرا سوال اس پہ ہے کہ اگر آپ ماضی دیکھیں 18 کا, اس میں سے کچھ کیسز جو تب کے ہوئے ہیں ان کا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا. تو آپ جائیں گے 2024 میں, 2029 تک ایک اور الیکشن خیر سے ہوئے گا, تب تک فیصلہ نہیں آیا. تو ہماری بات مطلب میں آپ کے توسط سے کرتا ہوں کہ ہم ابھی بھی اس چیز پہ کہ اس کو ٹرائیبیونل میں شروع کریں, وہاں سے کچھ نہیں ملتا پھر سپریم کورٹ جائیں, پھر وہاں لڑیں اپنا کیس, اور اپوزیشن اس وقت تب تک آپ کرتے رہیں جس طرح ابھی کر رہے ہیں, اس طرح اپوزیشن کرتے رہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی ہم نے اپنا کرنا ہے. اور یہ بھی سوری ایڈ کرتا جاؤں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بندہ نہیں جا رہا سپریم کورٹ, ہم تمام ایز اے پارٹی جو ہے وہ جائیں گے سپریم کورٹ. لیکن اس کا بھی ایک مسئلہ ہے, یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے آپ سے بلہ لیا, تو آپ پارٹی تو ہے نہیں. تو یہ بڑی باریکیاں ایک قانون کی جس کو آپ کو دیکھ کے آگے جانا پڑے گا. سپریم کورٹ کے بعد کوئی نہیں ہے, پھر سے بلہ نہیں ہے. میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ان کو ٹرائیبیونل میں جانا چاہیے, اور اس کی وجہ صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ کچھے میں رونق لگی رہنی چاہیے کہ پہلے ٹرائیبیونل اپنا ٹائم لے اور اس دوران یہی چلتا رہے کہ جی اب ہم یہ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے پرسپیکٹو سے, جی ٹھیک ہے, ہمارے تجزیے کو ہماری خواہش نہیں سمجھا جانا چاہیے. سو کچھے میں رونق لگی رہے, یہی بات ہوتی رہے کہ جیتے تو ہم ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر معاملہ سپریم کورٹ میں جائے. اس کی وجہ یہ نا کہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں اگر چلے جائیں اور فیصلہ آ جائے خلاف, تو پھر بات ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, مطلب وہ چلیں یہ بھی کہتے رہیں گے کہ زیادتی ہوئی. ویسے تو خیر وہی بات ہے, سپریم کورٹ سے فیصلہ آ بھی جائے تو سپریم کورٹ بھی تو کبھی اپنے فیصلے کو ریویو کر سکتی ہے. بنیادی بات یہ ہے سر کہ حکومت کی مجبوری تھی حکومت میں آنا, اس حکومت کی, اور اسی طرح وہ جو لے کے آئے ہیں ان کی مجبوری تھی. اب وہ جو لے کے آئے ہیں ان کی مجبوری ہے ان کو چلانا. تو فی الحال تو یہ چلیں گے, پھر آپ کو ساتھ جو ہے وہ امریکہ چائنا سے اوکے کا سگنل آ گیا, تو اب یہ فی الحال تو چل رہا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کس طرح کا پرفارم کریں گے, نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز یہ کہ 2 سال میں ڈاکٹرائن بدلنا ہے. جب ڈاکٹرائن بدلے گا تو پھر چیزیں انٹرسٹنگ ہو سکتی ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ڈاکٹرائن تو اب نہیں بدلتا, ہر 3 سال بعد ڈاکٹرائن کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ پچھلی دفعہ جو لاسٹ ایکسٹینشن ہوئی تھی اس میں قانون سازی ہو گئی تھی کہ اب سے ایکسٹینشن 3 سال کی نہیں ملے گی, صرف 1 سال کی ملے گی. سو وہ بھی آپ کو یاد ہے بڑا ایک بہت کنٹروورشل بڑا مزدار ایک سین ہو گیا تھا, کیونکہ وہ پہلے غلط قسم کے نوٹیفیکیشن نکل آئے تھے. اور وہی بات ہے کہ بابر اوان جیسے, مطلب وہ بندہ جیسا بھی ہے لیکن ایک گھا کا آدمی, تو اس جیسے لوگ کیبنٹ کا حصہ تھے اور ان کو کیا نوٹیفیکیشن ہی نہیں لکھنا آتا تھا. تو بڑی انہوں نے گیم ڈالی تھی, تو بڑا, لیکن بہرحال اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہوا کہ آپ ڈاکٹرائن 4 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد تبدیلی آئے گی, اس کے بعد نئے چہرے آئیں گے, نئے چہرے کن اور چہروں کو چاہتے ہیں اور وہ چہرے کیسے ہوں گے یہ تو وقت بتائے گا سر. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے امریکہ چائنا کی بات کی, تو چائنا تو ٹھیک ہے ساتھ ساتھ اس کا تو ایک ہی ہے, وہ چائنا دیکھتا ہے کہ یار ہمارا فائدہ کس میں, ظاہر ہے الیکٹڈ گورنمنٹ. امریکہ بھی ایک حد تک یہ دیکھتے ہیں, امریکہ تھوڑا پلے کر رہا ہے ڈفرینٹ سائڈ پہ, کہ جو ان کی جو اپنی جو ہوتی ہے ٹیوزڈے کی, کل کے دن کی جو ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وغیرہ کی جو ان کی میڈیا ٹاک جو بھی ہوتی ہے, وہ اس کے اوپر انہوں نے واضح نہیں کہا کہ ہم بڑے خوش ہیں. وہ ابھی تک وہ لفظ استعمال کریں کہ الیکشن ہوا ہے کمپیٹیٹیو, نمبر 1, اور نمبر 2 کہ ارریگولیرٹی جو ہے ان کا آڈٹ ہونا چاہیے. سو یہ ان کی طرف سے ایک بیانیہ ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ پورے پتے نہیں ڈال رہے اپنے اس گورنمنٹ کے ساتھ, اور وہ یہ نہیں کہہ رہے جی کہ ٹھیک ہے جی آپ کا ہو گیا اب چپ کر کے بیٹھو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو کوئی ریگولیرٹی ہے تو اس کا آڈٹ ہونا چاہیے, پاکستان ہمارے لیے وہی جو ساری باقی بی ایس ہوتی ہے وہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چائنا اور ذکر کر رہے ہیں امریکہ کا, انڈیا کی طرف سے ایک
نریندر مودی صاحب کی طرف کی ٹویٹر کے ہینڈل کی طرف سے ایک مبارکباد کا ٹویٹ آیا ہے، ایکس آیا کہ جی شہباز شریف صاحب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ بھی بڑی پازیٹیو چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے. اور ماضی میں شاید یہ ہوتی رہی ہو یا نہ ہوتی رہی، مجھے یاد نہیں پڑتا، بٹ شاید ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے. بٹ گیون کہ پی ٹی آئی خان صاحب کے دور میں انڈیا کے ساتھ تعلقات کتنے خراب ہو گئے تھے، وہ جو ایئر اسٹرائک بھی ہوئی تھی اور ہم پلوامہ سوری، اس کے بعد سے انڈیا کے تعلقات ہمارے ساتھ کتنے کو ٹھیک نہیں ہے. بٹ یہ ایک بہتر چیز ہے. سو اگر اس سے میں اپنا کوئی تاثر کریٹ کروں یا تجزیہ اپنا پیش کروں تو وہ یہ کہ شاید انڈیا بھی ذرا زیادہ ویلکمنگ ہوگا شہباز شریف صاحب کے لیے، تو وچ از آلسو ویری گڈ. ہم تو شو پہ بھی بات کرتے ہیں کہ آپ کو اب ریلیشنز بہتر کرنے چاہیے، اور صرف معیشی حد تک دیکھیں تو ریلیشنز بہتر کرنے چاہیے. اب بالکل، بس اصل میں باتیں تو وہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اب جس طرح یہ نئے، اب آپ کو پتہ ہے کہ آ گئے ہیں مطلب فائنانس منسٹر کی تقریباً بات ڈن ہو. جی آپ نے ہی اس بات کو ایک شو پہ ہمیں بتایا تھا اور پھر ہم نے تقریباً کنفرم کر چکے تھے کہ اچھا اب اس میں بھی یہ ہے کہ شاید ان کو جو عہدہ ملے نا وہ فائنانس منسٹر کا نہ ہو. ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں وہ ہیڈ کریں گے فائنانس جو ڈویژن ہے. ایگزیکٹلی. سو بنیادی بات یہ ہے کہ ان کو جو بھی عہدہ دیا جائے فار آل پریکٹیکل پرپزز منسٹر وہ ہوں گے. اچھا عہدے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شاید ڈوئل نیشنل ہیں، تو اس وجہ سے وہ منسٹر شاید نہ بنے. ہاں بٹ وہ سینیٹر بن سکتے ہیں. ہاں سو وہ جو ہے نا، وہ جو بھی ان کو ملے گا عہدہ ہوں گے وہی. وہ بلکہ اس پہ میں نے جو ہے وہ ایک اپنے بینکر دوست سے پوچھا کہ تمہارے کیا تاثرات ہیں، تو اس نے کہا میں دکھی ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے یار یہ ایک ایسا بندہ ہے جس کے ساتھ بہت ہم لوگوں نے کام کیا ہے، اور اس کو کسی نے نا بیہائنڈ ہز بیک بھی کبھی گالی نہیں نکالی. نہیں تو اب یہ راہ چلتے ہر بندے سے گالی کھائے گا کیونکہ مطلب پھر وہی مسئلہ ہے کہ حالات ہی ایسی. اب وہ کہہ رہے آئی ایم ایف کہ آپ ہر چیز پہ ہی جی ایس ٹی 18% کرنا ہے. اب ظاہر ہے وہ آئی ایم ایف اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ وہ بنیادی طور پہ تو آپ کی ریکوری بڑھانا چاہتا ہے. اگر آپ کسی اور طریقے سے کر لیتے ہو تو ان کو کیا اعتراض ہے، ان کو کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ آپ نے یہی کرنا ہے، آپ نے عوام پہ ہی برڈن ڈالنا ہے. لیکن جب آپ کسی اور طریقے سے نہیں کرتے تو وہ جو انہوں نے آپ کو تھریٹ دی ہوتی ہے ان کو ساؤنڈ کرنے کے لیے کہ وی آر سیریس پیپل، وہ اپنی پھر تھریٹ کو اپروو بھی کرواتے ہیں. سو اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مسائل ہوں گے. وہی بات ہے 2 سال بعد، 2.5 سال بعد، 3 سال بعد کیا امیج رہتا ہے، اس کے بعد پھر نئے ڈاکٹر ہیں ان کو سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا، یہ اس میں تبدیلیاں ہم دیکھ سکتے ہیں. اچھا ان کے حوالے سے، اورنگزیب صاحب کے حوالے سے آپ کو ان میں اور ایک اور جو ہمارے فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں میوچل بات بتاتا ہوں کہ شوکت ترین صاحب ہمارے ایکس فائنانس منسٹر پی ٹی آئی کے دور میں، ایچ بی ایل جب بالکل اپنے ایک ڈاؤن ورڈ اس زون میں تھا تو شوکت ترین صاحب نے ٹیک اوور کیا. تو شوکت ترین صاحب نے اس کا جو بھی ہول تھا اس بینک کا اس کو کور نہیں کیا، اس کو اوپر لے کے چک کے رکھ دیا تھا انہوں نے اس بینک کو. تو بینکنگ کوارٹر میں تو شوکت ترین صاحب ایک بہت زبردست بینکر تھے، نہیں ہیں. اور وہ الگ بات ہے جو پھر پی ٹی آئی کے دور میں ہوا، سب کچھ ہوا، اینڈ ہی کیم انٹو فائنانس منسٹر بنے. اور وہ تو باقاعدہ سینیٹرشپ لے کے پھر آگے انہوں نے کیری فارورڈ کرنا تھا، وہ تو پھر اور وی او این سی وغیرہ ہو گیا. ان کا یہ کہ انہوں نے 9 سال سے میرے خیال میں یہ ایچ پی ایل کے ساتھ ہے، انہوں نے بینک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جو آپ نے والی بات کی اس بات کی میں مزید اس کو تصدیق کرتا ہوں کہ وہ بالکل ہی از اے ویری زبردست اس طرح سے، مطلب ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی بہت ہے، لوکل ایکسپوجر بھی بہت ہے. ایچ بی ایل کی آپ دیکھ لیں جو وہ ایگریکلچر انڈسٹری سے لے کے گورنمنٹ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہ اور کوئی بینک نہیں کر رہا ہے جو ایچ بی ایل کر رہا ہے، تو اس طرح تو بہت اچھے ہیں. لیکن میں اسی والی بات پہ پیچھے جاؤں گا کہ جس طرح کا انوائرمنٹ ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ جیسے پہلے شاید نہ ہوگی تھی اور پھر انہوں نے ذرا پرسیو کیا تو پھر انہوں نے ہاں کر دی. تو میرے خیال میں اس چیز کا بھی ایک وے آؤٹ اس طرح سے ہے کہ اگر تو وہ ایک ایڈوائزری کیپیسٹی میں رہتے ہیں ان دا سیم ٹائم، لیکن ان کی طرف دیکھا جا رہا ہے تو شاید بلو بیک اتنا زیادہ نہ ہو جتنا شاید ماضی کے فائنانس منسٹرز پہ ہوا ہے، باشمول ترین صاحب اور ساکھدار صاحب تو چلیں آپ کو پتہ ہی ہے. تو شاید اس طرح سے، کیونکہ ہی از اے ویری اسمارٹ گائے، تو اس طرح سے وہ کبھی بھی اپنی جو لیگسی ہے اس کو داؤ پہ لگا کے وہ یہ نہیں کریں گے کہ آپ ایک منسٹرشپ یا سینیٹرشپ وغیرہ لے لیں. یہ وقت بتائے گا. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہی بڑی پیٹریوٹک ہے اس لحاظ سے. وہ مطلب ان کا پاکستان فرسٹ ٹائپ ایجنڈا ہوتا ہے ہمیشہ سے، اور آگے جا کے دیکھتے ہیں. دیکھیں ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں اپنے شو سے کہ یار جو بھی آئیں، جیسے بھی آئیں، جو بھی کریں، کام اچھا ہونا چاہیے، چیزیں بہتر ہونی چاہیے. وقت آ گیا کہ ذرا چیزیں چلنا شروع ہوئیں. اچھا اس میں نا وہ ہم بلکہ پوچھ رہے تھے ایک دفعہ ملک صاحب سے کہ جی کیا فرق پڑتا ہے، مطلب
ظاہر ہے ڈار صاحب تو ذرا بالکل ہی اور ٹینجنٹ کے آدمی ہیں, ہاں بٹ ادروائز کیا ذرا کرنی کھاتے ہیں. بٹ ادروائز کیا فرق پڑتا ہے کہ مطلب منسٹر کون ہے فائنانس کا, کیونکہ مطلب ظاہر ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بڑی ایکٹیولی بتایا جا رہا ہوتا ہے آئی ایم ایف سے, اے ڈی بی سے, ادھر سے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. سو رول کیا ہے؟ سو وہ رول بڑا تگڑا رول ہے. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگین جس طرح سے آئی ایم ایف نے تو پہلی دفعہ میں تو یہ نہیں کہا ہوگا کہ جی ایس ٹی کو یوں کر دو, انہوں نے تو کہا ہوگا جی ریکوری بڑھانی ہے. یہاں پہ جو بھی منسٹر ہوگا اس نے کہا ہوگا کہ جی مجھے بنا کے دیں رپورٹس کہ ہم کہاں کہاں سے کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں. اچھا وہ بابو لوگ جو بھی رپورٹس بنا کے پیش کرتے ہیں وہ ظاہر ایسی ہوتی ہیں جو ان کو سوٹ کرتی ہیں. تو اس میں پھر کھڑے ہو کے بیسیکلی یہ کہنا نا کہ نہیں ایک اور رستہ ڈھونڈو, یہ والی رپورٹس میں یہ نہیں کرنا, ایک اور رستہ. وہ کام نیچے والوں سے وہ کام کروانا نا وہ بڑا کام ہے, اور اس میں پھر لینی پڑتی ہیں لڑائیاں, اس میں پھر ذاتی دشمنیاں آ جاتی ہیں, کیونکہ آپ بیسیکلی وہ جو پورا جو لوگ ملک چلا رہے ہیں آپ نے ان کے انٹرسٹس کے اگینسٹ جانا ہے. تو وہ اسی لیے تو زیادہ کوئی لمبا عرصہ چلتا نہیں. سر بالکل. اور دیکھیں میں پہلے ہم بڑا اس پہ تھے تنقید کر رہے تھے کہ جو بھی پکڑے گا فائنانس کو بڑی مصیبت میں ہوگا, لیکن ایک شخص جس نے دیکھیں ایچ بی ایل چھوٹا ادارہ نہیں ہے, ایچ بی ایل بھی ایک بہت بڑا ادارہ ہے, وہ آبویسلی فائنانس ملک کی فائنانس جتنا بڑا ادارہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے جو ٹرن اراؤنڈ کیا اس کا مطلب اس کو نمبر 1 بینک ہے پاکستان کا, اور اس کے ساتھ اب تو ٹریڈ کے اندر بھی وہ نمبر 1 ہو گئے جو کہ پہلے نہیں ہوتے تھے. تو آگے جا کے دیکھتے ہیں. باقی آپ نے جو بات کی کہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, ایک شخص جو کہ یہ ہے کارپوریٹ سٹائل اور اب ان کو سرکاری لوگوں سے بیٹھ کے بات کرنی ہے, تو وہ ایک شخص نے میں نام نہیں لے سکتا, وہ مطلب آپ اس طرح لیگل فرٹرنیٹی میں تھے گورنمنٹ کی, تو وہ پی ڈی ایم کے دور میں انہوں نے کل اپنا ٹینیور جو ہے وہ خیر سے مہینہ 2 مہینہ کر پایا. تو اس کے بعد صرف ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یار آپ اس طرح سمجھیں کہ میں ایک جہاز میں سفر کر رہا ہوں, اور نہ مجھے ہوتا نہیں کبھی آپ جو ہو رہے ہیں تو یار کاکپٹ میں آ کے چیک کر لیں, آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, جہاز اڑ رہا ہے. کہتے ہیں ایسے کہ آپ کاکپٹ میں جائیں اور وہاں کوئی ہے ہی نہیں, وہاں کوئی پائلٹ ہی نہیں ہے. کہتا ہے مجھے یہ والی فیلنگ محسوس ہوئی کہ میں خود کر لیں, آپ دیکھ لیں جو مرضی والی بات ہے, بٹ چلیں سر یہ تو اب, اور یہ وہی سرکار ہے ویسے, ہم یہ بات ہم یاد رکھیں کہ یہ وہی سرکار ہے, یہ پی ڈی ایم 1 ہی چل رہی ہے. سر اصل میں یہ والا مسئلہ بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر جائیں کاکپٹ میں اور وہاں پہ 600 بندہ بیٹھا ہو اور بتا رہا ہو کہ اس کو یوں کر دو اس کو منہ کر دو, وہ جو ہے نا ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براتھ والا مسئلہ زیادہ بڑا ہے. اور وہ جس طرح سے وہ شبر زیدی صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ ایف بی آر کا میں نے تو حل نکال لیا تھا, وہ یہ ہے کہ تنخواہیں سب کو دو لیکن آپ نے دفتر نہیں آنا, ٹھیک ہے. لیکن وہ سرکار میں ایسے ہو نہیں سکتا. ابھی آپ ایچ بی ایل کی مثال دیں, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کی مثال دیں, کسی بینک کی مثال دیں, ان کے پاس تو ہمیشہ یہ آپشن ہے کہ جی وہ اگر بندہ پرفارم نہیں کر رہا تو چینج کر دو, ٹھیک ہے, اور وہ ڈاؤن سائزنگ کر لو. مطلب ڈاؤن سائزنگ ایک ایسی چیز ہے جس سے ادارہ پروفٹ میں آ جاتا ہے کہ آپ کے اپنے ایکسپینسز کاٹ دیے. اچھا پھر وہی بات ہے کہ وہ اب آپ کسی مطلب انسان ہمدرد دل سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا یار بڑی زیادتی ہے. لیکن اب سرکار میں تو مسئلہ یہ ہے آپ سرکاری افسر کو کچھ کر سکتے ہو, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بڑے مسائل ہیں. باقی آپ کو وہ پی آئی والی خبر بھی پتہ چل گئی ہوگی کہ پی آئی اے جو ہے اس کا بھی سسٹم جو ہے وہ تقریباً ایک سٹرکچر سا بن گیا. وہ تو ہم نے بات کر لی تھی کہ ہم نے کہ ڈیٹ ہولڈنگ کمپنی پر جائے گا, ایسیٹس ریٹین ہوئیں گے. اس کے علاوہ جو تمام عملہ ہے وہ تو ابھی فی الحال یہی ہے. جو روٹس کی لائسنسنگ ہے وہ اپ فار گریبز ہے, اور اس سے سگنیفیکنٹلی پرائس بھی کافی شرنک ہو جاتی ہے. تو وہ انٹرنیشنل کمپنیز ایز سچ نہیں لے رہی, ان کو 3 ڈومیسٹک کمپنیز ہی ہیں جو کہ اس چیز کے اوپر بڈ کر رہی ہیں. اور پی آئی اے جو ہے وہ خیر سے کسی لوکل شخص کے پاس یا کمپنی کے پاس یا کانگلومیریٹ کے پاس جائے گا جو پھر آتھرائزڈ ہوگا کہ ایک فارملی سرکاری ادارے سے جیسے آپ کہہ رہے نکال نہیں سکتے, وہ چھپ کر کے نکالے گا سب کو باہر, اور پھر پی آئی اے کو ایک رائٹ سائزنگ کی طرف لے کے جائے گا. وہ تو جس طرح ایئر انڈیا ہے وہ بھی کسی باہر والے کے پاس تو نہیں گئی, اندر والے کے پاس. ایگزیکٹلی. تو سر بھارت یہ تو رہی تمام سیاسی ہیپننگز, ان کو ہم فالو کرتے رہیں گے. ایک اور چیز پہ آ جاتے ہیں. بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پنجاب پولیس کی ایک امیج جو ہے اس کے اندر ایک ریویمپنگ کی جا رہی ہے. اے ایس پی شربانو جو ہیں ان کو استعمال تو میں نہیں کہوں گا, بٹ ان کو ایز اے فیس بنایا جا رہا ہے, لبرل فیس, پروگریسو فیس بنایا جا رہا ہے پنجاب پولیس کا. ایک غالباً کو مارچ بھی ہوئی تھی ان سپورٹ آف ویمن اور ویمنز رائٹس, اور یہ
پھر اس کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے اسپیچ بھی کی. اس کے علاوہ اسکائی نیوز نے بھی ان کو اٹھایا. وہ اصل میں ہماری ایک کمزوری بن جاتی ہے انٹرنیشنل میڈیا کی, ہماری سوری کہہ رہا ہوں انٹرنیشنل میڈیا کی, کہ پاکستان سے ان کو کوئی شخص مل جائے جو ایک طرح سے پروگریسو بھی ہے, جو ان کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے, اور انگریزی بڑی زبردست بولتا ہے, تو وہ فوراً اٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ انٹرویو کریں, جو کہ بڑی اچھی بات ہے. میں تو کہتا ہوں انگریزی نہ بھی آتی ہو یا اپنی وہ لینگویج ہو, تو ہر تمام انٹرنیشنل میڈیا کو مطلب اے ایس پی شربانو تو ہیں ہی ہیں, اور بڑے لوگ ہیں یہاں پہ جو بڑا بڑا کام کرتے ہیں, ان سے ہی بات کرنی چاہیے. بٹ ان کے اوپر تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ بہت لوگ خوش ہیں, پی ٹی آئی والے خوش نہیں ہیں, اور لیکن زیادہ تر لوگ میں یہ کہوں گا جو ویمن ہیں اور خاص طور پہ ہماری جو خواتین کمیونٹی کا حصہ ہیں, وہ ڈیفینیٹلی اس چیز سے خوش ہیں, کیونکہ اس انسیڈنٹ کو میرے خیال میں میک اور بریک والی چیز وہ اے ایس پی شربانو ہی تھی, اور انہوں نے اپنا بیانیہ وہی رکھا ہے کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا, وہ غلط ہے, یہ وہ کہہ رہی ہے. دیکھیں وہ جو پی ٹی آئی والے ناخوش ہیں نا, وہ تو اس لیے ناخوش ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں, اب میں نہیں جانتا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگ اریسٹ کیے تھے اس واقعے سے پہلے, 9 مئی کی بات, 9 مئی پہ جب وہ زیر عطاب تھی پی ٹی آئی, تو انہوں نے ان کے اریسٹ کیے تھے. بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, وہ تو پی ٹی آئی والے اس وجہ سے ناراض ہیں, ورنہ اس وجہ سے ناراض نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے یہاں پہ اگر کسی خاتون کو ذرا زیادہ کوریج مل جائے, ملالہ ہو, یہ ہو, کوئی بھی ہو, تو تھوڑے سے لوگ سکیپٹیکل ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک ہمارے مزاج کا مسئلہ ہے. باقی سر دیکھیں بنیادی بات ہے, یہ واقعہ ہوا, ٹھیک ہے, زیادہ تر یہی تھا لوگوں کا کہ یار مطلب بڑا اچھا رول ادا کیا یہ وہ, اور بات ایسے ہمیں لگ رہا تھا کہ بس ختم ہو جائے گی, اب لوگوں نے تعریف کر دی, واقعہ ہو گیا, تعریف کر دی, ختم ہو گئی. پھر آیا سعودی عرب سے سفیر, جس نے کہا کہ ویل ڈن, آؤ آپ ہمارے اسٹیٹ گیسٹ ہو, اور جنرل صاحب, اس کے بعد پھر آئے جنرل صاحب, جنرل صاحب نے دست شفقت رکھا. اب یہ معاملہ چل پڑا, ٹھیک ہے. سو وہی والی چیز کہ باہر کی جو دنیا ہے نا, ادھر جب بھی کوئی اچھی چیز ہوگی نا وہ وہاں سے آئے گی. مطلب میں اب کلونیلزم کو نہیں کر رہا ڈیفینڈ, وہ بڑی بری چیز تھی, لیکن اب ہم جہاں پہ پھنس گئے ہیں نا اب باہر سے آتے ہیں. اچھا وہ جو ہے نا بیسیکلی پوری دنیا کو سمجھ آ گئی ہے ایک بات کی, اور وہ بات ہے کہ جو ہم اس شو پہ کہتے تھے, اور اب پوری دنیا آہستہ آہستہ لوکلز کو سمجھا رہی ہے, ان کو بھی, ہاں کہ معاشرہ کھول دو, معاشرہ کھولو گے تو یہاں پہ سارا کچھ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوگی, آپ کی اکانومی کا پہیہ چل جائے گا. اچھا میں اس پہ ایک اور بڑی مزیدار چیز سوچ رہا تھا, وہ یہ کہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے, عمران خان کو, اس کی پارٹی کو تو اچھا سر, سینٹ میں مجھے لگا آپ کہہ رہے ہیں فیشن برانڈ کھول لیتے ہیں. نہیں, ہر جگہ پہ گھڑی چور کے نعرے لگتے ہیں. اچھا یہ نعرے لگاتے ہیں دوسرے, وہ سنتے ہیں, وہ بڑے اوفینڈ ہوتے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ جو توشہ خانہ ہے, کون سا وزیر اعظم ہے جس نے توشہ خانہ سے چیزیں نہیں لی؟ ٹھیک ہے, اناناس تک لے گئے نون لیگ والے, ٹھیک ہے, گاڑیاں لے گئے, موبائل لے گئے, آئی پیڈز لے گئے. اچھا خان صاحب بھی لے گئے, پھر کیا ہوا؟ اچھا چلیں یہ بات ہے کہ جی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنے استعمال کے لیے لی تھی, انہوں نے کاروبار بنا لیا کہ یہ انہوں نے خریدی ہی بیچنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا وہ یا تو آپ نے جب استعمال کر لی تو اس کے بعد واپس خزانے میں جمع کرا دیں, جب وہ استعمال کے قابل نہیں رہی ہوگی یا پرانی ہو گئی ہوں گی اس کے بعد آپ نے بھی بیچی ہی ہوں گی. مطلب وہ آپ جب خود کلیم کرتے ہو, شاید خاقان عباسی صاحب خود کلیم کرتے ہیں کہ چیز ہی میری ہے, میں کیوں واپس کروں. ٹھیک ہے, تو بیچ ہی دی ہوں گی. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں, وہ شاید خاقان عباسی صاحب موبائلز بھی لے گئے تھے, تو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا موبائل کبھی نہیں بیچتے کہ یار ڈیٹا ریٹریو نہ ہو جائے, تو اس انہوں نے نہ بیچا ہو تو اور بات ہے, جو اور چیزیں ہیں وہ بیچ دی. ویسے بھی خان صاحب شاید نہ چاہتے ہیں گھڑی پہنے جس کا سائز ایک کینو کا ہے, وہ نہ پہننا چاہتے ہو. اچھا نہیں, دوسری ایک اور چیز ہے کہ چلیں جی آپ نے یہ بھی کر لیا کہ یہ اسٹیبلش ہو گئی بات فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ نون لیگ نے اور باقی پارٹیوں نے جو کیا ہے وہ صحیح ہے, اور خان صاحب کیونکہ بیچنے کے لیے لیتے تھے یہ غلط ہے, اسٹیبلش ہو گئے, بالکل ٹھیک ہے. تو خان صاحب نے خالی گھڑی تو نہیں بیچی, خان صاحب نے تو سونے کے سیٹ بھی بیچے جس پہ فرا گوگی صاحب پہ الزام لگتا ہے کہ ان کے تھرو گئے. سلور ویئر ٹیبل کی, سلور ویئر ٹیبل سر, دسترخوان, میٹ بیچ دیے. ٹھیک ہے, اس پہ کوئی نہیں کہتا میٹ چور, سب کیا کہتے ہیں گھڑی چور. اچھا ویلیو بھی تو زیادہ ہے نا بہت سر. پھر وہی بات ہے, سونے کے سیٹوں کی شاید اور زیادہ ویلیو ہو کیونکہ ایک تو سیٹ تو نہیں تھا نا, ملٹیپل تھے.
بنیادی بات یہ ہے کہ وہ جو گھڑی نا، چاہے اس میں اس طرح کی بھی تھیریاں ہیں، لیکن پھر بات یہ تو جو ہے ہیئر سے ہے نا کہ جی وہ اصل میں جب پتہ لگا ایم بی ایس کو تو ایم بی ایس ناراض ہو گیا. ٹھیک ہے، سو وہ تو اس طرح کی بھی تھیوری ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں یہ وہاں پہ تھے تو ان کا کمرہ بگڈ تھا، انہوں نے جو گفتگو کی ایم بی ایس اس پہ بھی ناراض ہو گیا، اس نے جہاز لے لی. اب اگین یہ بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے، پتہ نہیں ہم نے کس سے سنی ہے، کون آ کے بتاتا ہے، اس کا کوئی پروف تو نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر یہ بات درست بھی ہو، مطلب وہ ایم بی ایس ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ اگر کسی بات سے ناراض ہو بھی گیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑی ہوگا کہ وہ ملک میں ایک کسی بندے سے ناراض ہو گیا ہے تو وہ پھر اس کے بعد پورے پاکستان کو جو ہے وہ رائٹ آف کر دے گا. کیونکہ مطلب یار وہ ایک سعودی عربیہ دنیا کے 10 طاقتورین ملکوں میں سے ایک ہے، وہ اس کا سربراہ ہے، وہ کوئی پاکستانی میڈیا کی کوئی اینکر وومن تھوڑی ہے کہ وہ جی وہ فلانی ہوگی تو میں نہیں بیٹھوں گی شو پہ، فلانے کو بلا لیا تو پھر میں نے اس سے سوال نہیں کرنا. وہ بھائی وہ چلا رہا ہے اس کو، عمران خان ہو نہ ہو، اس کا کسی کو سر چبھتی پتہ ہے کیوں ہے گھڑی پہ خانہ کعبہ بنا ہوا تھا. تو مسئلہ یہ والی گھڑی جو تھی نا، یہ سب لوگ ویلیو لگوا کے، اور یہی ہوتا ہے نا کہ تھرڈ پارٹی سے ویلیو نیچے لگواتے ہیں، خریدتے ہیں، پھر مہنگی بیچتے ہیں، انڈر انوائس کر لیتے ہیں، انڈر انوائس کرتے ہیں. خان صاحب یہ گھڑی مفت لے لیتے، پیسے بھی نہ دیتے، اور پین لیتے بیچتے نہ، بلے بلے. سو پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ایک پورا ہم سب کا، یہ میں آپ اس میں شامل ہیں کہ یار خانہ کعبہ والی گھڑی جو ہے نا، یہ ہمارا ایک وہ ہے، کیونکہ یہ ہم نہ ہیں اس طرح کے، اس سے وہ کاروباری چیز نہیں مسلح ہونی چاہیے. سو وہ بنیادی بات پتہ ہے کہ ہم، کیونکہ اس ملک میں کوئی نظام تو ہے نہیں، ہر کوئی چل رہا ہے کسی نہ کسی کی پیٹرنیج سے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو ایک کیوس ہے نا، یہ اور اس میں ہم چل رہے ہیں، تو وہ بیسیکلی جو ہے نا ہائر بینگ نے ہمارا ہاتھ تھاما ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے ہیں. مثلا یہ اتنی مزیدار چیز ہوتی ہے، مجھے پرسوں ترسوں ایک بندہ ملا اور اس نے کہا پریشان کیوں ہوں، میں نے بتایا کہ میرے یہ مسئلہ. اس نے کہا پریشانی کی بات ہے کہ پریشان تو ہونا ہی نہیں. تو میرا تو ایک فارمولا ہے کہ میں جب بھی کوئی مسئلہ ہو، میں چنے والے چاولوں کی دیکھ دیتا ہوں اور یوں کر کے میں مسئلے میں سے نکل جاتا ہوں. میں نے کہا زبردست. اس کے بعد اس کو شاید یہ شک ہوا کہ میں نے اس پہ اعتبار نہیں کیا، تو اس نے مجھے پھر 4 قصے سنائے کہ جس میں اس نے دیکھ چڑھائی اور یوں کر کے وہ معاملے سے نکل گیا. وہ 4 قصے یہ تھے کہ وہ ایک 2 نمبری کر رہا تھا اور وہ پکڑے جانے لگا تھا، اور پھر اسے دیکھ دیا وہ نہیں پکڑا گیا. اب اس کو یہ سمجھانا کہ دوست یہ بڑی غلط چیز تم ایٹریبیوٹ کر رہے ہو ہائر بینگ کے ساتھ کہ 2 نمبری سے میں نہیں پکڑا جاتا کیونکہ میں سمجھ. لیکن یہاں پہ دیکھیں وہ ادھر یہ جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، کووڈ آیا، سمجھ آنی بند ہو گئی کہ کیا کرنا ہے. ایک دم سے گورنمنٹ نے ٹریلینز آف روپیز ان میں بانٹ دیے کہ لوگوں کو نہ نکالنا اور یہ رکھو. انہوں نے وہ سارا پیسہ بینکوں میں جمع کرا کے اسی پہ سود کھانا شروع کر دیا گورنمنٹ سے ہی، اور بندے بھی نکال دیے. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے گھر بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہماری تو غیبی مدد ہوئی ہے، ہم تو سوچ رہے تھے کیسے چلے گا، بہترین چل پڑا ہے. ٹھیک ہے، ادھر ہر کسی مطلب وہ کوئی حکومت سے لے رہا ہے، کوئی حکومت سے، جس کا کوئی ایک عام ٹریڈر ہے وہ حکومت سے بھی نہیں لے رہا، اس کا کوئی پولیٹیکل افیلیشنز نہیں ہے، لیکن اس کو ایک کسٹمز کا بندہ انڈر انوائسنگ اور کسٹم کاٹ کے دے رہا ہے، اس کا بھی ایک سسٹم. وہ ہر کوئی نا وہ دیکھ رہے کہ یار یہ کوئی غیبی کام چل رہا ہے. مسئلہ یہ کہ سارے 2 نمبری کر رہے ہیں. اچھا، لیکن آپ کا وہ جو وہ والی بات ہے، اب دیکھیں یہ اس کو کتنا پازیٹیولی پلے کر سکتے ہیں. یہ اے ایس پی والا، صاحبہ والا جو واقعہ ان کے بعد، صرف اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ پہلے جب یہ واقعہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد صلح ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جنہوں نے الزام لگائے تھے ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی. لیکن جب سے وہ سعودی عرب والا وہ آیا، اب ان کے خلاف سنا ہے کہ کیسز بھی ہونے لگے. اور دیکھیں نا، سعودی عرب نے کر دیا اور جنرل صاحب نے کر دیا. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یار یہ بہت ڈینجرس نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہی ماضی میں لوگ جب ایسوسیٹ ہو جائیں ایسے مسئلے سے تو انجام بڑا برا ہوتا ہے. میں نے کہا جی بالکل، لیکن آپ وہ والا واقعہ مجھے اٹھا کے دکھائیں ماضی کا جس میں انٹرنیشنل سپورٹ اور ڈومیسٹک سپورٹ اتنی ہو کسی ایک شخص کے اوپر. تو میرے تو خیال میں سب آپ ٹینشن نہ لیں، کوئی ایسے مسئلہ نہ، اللہ نہ کرے کوئی. ہم تو اس موقع پہ بھی کہتے تھے غلط ہے، اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو.
مطلب آپ کو سارا معاملات جو ہیں وہ قانونی جو بھی راستہ اختیار کرنا چاہیے اس پہ کرنا چاہیے. بٹ جو ان کا والا معاملہ ہے اس کے اندر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بہت زیادہ بین الاقوامی قوتیں اور سب کچھ جو ہے وہ انوالو ہو گئے, ڈومیسٹکلی انوالو ہو گیا. تو آئی تھنک اس انسیڈنٹ کو اب پنجاب پولیس کیسے یوز کرتی ہے, وہ خود ذاتی طور پہ کیسے یوز کرتی ہیں. بائی یوز میں کوئی نیگیٹو ٹرم نہیں استعمال کر رہا, بٹ وہ یوز فار دا بیٹرمنٹ کے ایسے چیزیں آنے والے دنوں میں شاید اس طرح کے واقعات کی شدت میں کمی آئے. لوگ جیسے آپ نے کہا شاید ان کے اوپر کیس ہو رہا ہے, شاید وہ بھی کہیں یار کہ یہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا بڑا ہو گیا تھا. تو سر اینڈ آف دا ڈے وہ جو ایک بات کرتی ہے نا, میں تمام باتوں سے شاید اگری نہ کروں, ایک بات سے ان کی میں ضرور اگری کرتا ہوں کہ یہ جو معاشی بحران ہے نا جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ جس کے اندر بڑا ہمارے اکنامک, اس سے ایک اور قسم کا بحران بھی پیدا ہوتا ہے. جب اکنامک پہیہ نہیں چل رہا نا تو لوگ جو ہے نا وہ بزی نہیں ہوتے. جب لوگ بزی نہیں ہوتے ان کو خیال آتے ہیں. جب لوگوں کو خیال آتے ہیں نا ان میں سے اگر آپ کو 100 خیال ہوتے ہیں تو اس میں 90 ٹھیک ہوتے ہیں, 10 عجیب و غریب خیال ہوتے ہیں. وہ 10 عجیب و غریب خیالات میں سے ایسا ایک ہوگا خیال جس پہ آپ شاید ایکٹ کر جائیں, اور وہ ایکٹ کبھی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پیسے کا لے دے جو ہے نا دس از آل اکنامکس. اکنامک ایکٹیویٹی اور بڑی چیزوں کو جنم دیتی ہے جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح بزی رکھتے ہیں. سو آئی تھنک زیادہ ضروری معاشرے کو کھولنا تو ہے ہی ہے. معاشرے کو کھولیں گے تو آپ کا مجھے مطلب آڈینس کے لیے بھی وہ یہ کہ آپ مصروف رہیں گے کسی نہ کسی چیز میں, کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا یہاں پہ, تاکہ پھر باقی چیزوں پہ آپ کا ذہن نہیں جائے گا. تو آپ کا ذہن ہوگا یار کہ میرے پاس یہ ایونیو بھی ہے, میرے پاس وہ ایونیو ہے, فلانا بھی ہے. تو یہ چیزیں ساری ہونی چاہیے اور اللہ کرے آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئے. بالکل بالکل. اور یہ وہ وہی والی بات ہے کہ کیونکہ بیرونی بھی جو سپورٹ آئی ہے نا وہ ایک اچھی چیز ہے. ہاں بہت اچھی, اس کی وجہ سے اور مطلب جس ملک سے آئی ہے, بالکل جس ملک سے آئی ہے, اور اس کے بعد سے آپ نے جس طرح کا اسکائی وغیرہ نے سب نے وہ کرنا شروع کر دی ہے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہاں پہ ان کا بھی آپ نے شاید انٹرویو دیکھا ہو اے ایس پی شہربانو صاحبہ کا, انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے. اور ویسے بھی ہم یہ بات جانتے ہیں اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں نا ہمیں ان کا پتہ لگتا ہے جب کوئی کیمرے پہ جس طرح یہ آ گیا تھا, یا جب کوئی ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. ادروائز اس طرح کے اور بہت سارے کیسز ہوتے ہیں پولیس کے پاس جاتے ہی نہیں, جو یا پولیس کے پاس جاتے نہیں, یا پولیس پہنچ کے رفع دفع کروا دیتی ہے معاملہ, کہ اس کو آپ اپنے اس میں پنچایت سسٹم اور وہ جو ہے نا معافی تلافی, اور وہ ہو جاتا ہے کہ جی مطلب ان کا قصور نہیں تھا, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, اور وہ سارا کچھ. تو اس طرح کے کیسز ہمیں پتہ ہی نہیں لگتے. اور اگین سب کچھ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور یہ جو ہوا ہے اس کی ابھی تک تو ایسے لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے مثبت اثرات زیادہ پڑے. سر ایک اور چیز کر لیتے ہیں بالکل اگر تو ٹائم ہوا. بالکل. کل کی رات مصیبت پڑ گئی سر. ملک میں تو ہمارے ملک میں تو مصیبت, ویسے ہمارا ملک سب سے کیجول لیا تھا اس چیز کو. جب فیس بک اور انسٹاگرام میٹا جب بند ہوا تو لوگ دیکھا ہوگا کوئی ٹویٹر پہ بند ہے بھی بند ہو جائے, کوئی مسئلے والی بات نہیں. پھر وی پی این, جب لوگوں نے وی پی این آن کیا اور پھر یوز کیا اور پھر بھی بند تھا, پھر پریشانی شروع ہوئی, انگزائٹی ذرا اوپر گئی. آپ کی میری بھی بات ہوئی, آپ نے کہا ذرا زیادہ لمبا مسئلہ چل رہا ہے ریجنل. میں نے دیکھا تو میں نے کہا نہیں تو گلوبل ہے. اور پھر جب آپ اور میں فیس بک سے لاگ آؤٹ ہو گئے اور پھر واپس نہیں جا رہے, تو یہ کہ ان کے 2FA جو 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن کے اوپر ڈیٹا بریچ ہوا ان کا بہت بڑا. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بڑی جلدی قابو پایا. لیکن اس سب میں سے جو مجھے سب سے مزیدار چیز لگی وہ تھی کہ ایلان مسک کی ٹویٹ جو تھی کہ ٹویٹر سرورز آر ورکنگ, مطلب انہوں نے تھوڑی جگت ماری ان کو. تو باقی یہ دیکھیں چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن سب کو یہ بھی لگ رہا تھا, کچھ لوگ میرے کہ دیکھا اب جو ہے نا اب ٹویٹر آن ہوئے گا. وہ اصل میں سارا ایک دفعہ ان کو کرنا پڑنا تھا اور پھر آن ہوئے گا. لیکن فیس بک اور انسٹاگرام ٹھیک ہو گیا, ایکس ٹویٹر پہ بھی بند ہے. کیونکہ وہ تو فیس بک اور انسٹاگرام ہمارا مسئلہ نہیں تھا نا, وہ تو پورے ریجن کا مسئلہ تھا, اور وہ تو بلکہ ریجن سے بھی باہر گلوبل مسائل بالکل تھے. تو وہ تو اچھا جب یہ ہوا ہی تھا نا, میرا پہلا شک یہ گیا تھا کہ شاید ہیک ہو گیا میرا پرسنل اکاؤنٹ. جب مجھے پتہ لگا کہ میرا نہیں ہے تو میں سمجھ گیا تھا, یقین کیجئے کہ یہ مسئلہ جو ہے ہمارے سے بڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کبھی ایک دن کے لیے بھی کانفیڈنس ایسا نہیں رہا کہ پاکستان کے پاس ایسا ٹیک ہے کہ وہ یہ کر سکے. ٹھیک ہے, وہ زیادہ سے زیادہ وہی کر سکتے ہیں جو انہوں نے ٹویٹر کے ساتھ کیا, اور ان سے ٹھیک نہیں ہو رہا, جو ان سے ٹھیک نہیں ہو رہا. لیکن ہم تو وی پی این کے تھرو استعمال کر رہے ہیں, اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس میں آپ کو ایک اور چیز اور ایڈ کر دوں. وہ پرسوں میرا کزن آیا ہوا تھا اور اس نے واپس جانا تھا, اس نے مجھے کہا اوبر کروا دو. تو میں نے اوبر, ان ڈرائیور, ینگو ہر چیز ٹرائی کر لی, کوئی گاڑی نہ ملے. اور کچھ 15-20 منٹ ہو گئے, پھر میں نے سے کہا یار میں ہی تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں.
کیونکہ کوئی آ ہی نہیں رہا. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. ایک دم سے ہم نکلنے لگے تو مجھے خیال آیا میں نے وی پی این آف کیا, ٹن 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 رائڈیں بجنی سو یہ بھی مسئلہ ہے. ہاں, سو وی پی این اگر آپ کا آن ہوگا تو ان کی رائڈز نہیں آتی. اوکے. سو یہ ایک آپ کو ٹپ تھی. اور دوسرا چیز یہ ہے کہ اب یہ سب جو بیچاروں کی جو گاڑی چلاتے ہیں اوبر وغیرہ پہ, ان کا روزگار مارا جا رہا ہے اس وجہ وی سے. پی این آن ہے, اگلے کو پتہ ہے, ان کو لگ رہا ہے رائڈ ہی نہیں آ رہی. ہاں, سو یہ سرکار جو ہے اگین جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنوں کا روزگار مار رہے ہو یہ حرکتیں کر کے. اور سر وی پی این آن رہ جائے, آپ بھول جاتے ہو تو اس کے اوپر جو آپ کا پنگ ہوتا ہے وہ اتنا ہائی ہوتا ہے, آپ اس کے بعد آپ کی براؤزنگ بھی سلو, سب کچھ سلو, پھر بندہ ریئلائز کرتا ہے کہ یار وہ وی پی این بند کرو. اور وہ بھی سر ابھی بھی ایک مینول پروسیس ہے نا, کسی ایک اور ایپ میں جا کے ایک چیز بند آن کرنی ہے, پھر دوسری ایپ میں جانا ہے. یہ تو دنیا ایسے نہیں چلتی نا. اب تو ایک انگوٹھا ادھر دوسرا ادھر. سو یہ بڑا غلط ہے. اب ان کو اب تو دیکھیں نا, اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے سندھ ہائی کورٹ, دونوں ہائی کورٹس ہماری جو ہے, تیسری رہ گئی صرف اور بھی رہ پشاور کی, بٹ وہ انہوں نے کہہ دیا یار کہ یہ کیا ہے, اس کو ٹھیک کرو. کہ عجیب سی بات ہے, کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا. بہت عجیب سی بات ہے. بہرحال سر یہ تو رہی ساری تمام تر باتیں سیاسی اور وہ والی. آڈینس کو ہم اب یقین کراتے ہیں کہ اب ریگولر چلے گا, اور میں ریکویسٹ کروں گا علی سے کہ اپنی سنڈے کی چھٹی جو ہے وہ اس کی قربانی میں کسی طرح ری پے کروں گا, اور آپ کی طرح ہم اس پورا ہفتہ انشاءاللہ ہم چلتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.